وہ کون سا نبی ہے کہ جس کا ذکر 11 مرتبہ آیا سورت کے اندر؟ وہ سورہ کون سی ہے؟ یہی سورہ ہے. وہ کون سے نبی ہیں؟ حضرت موسیٰ. یہ وہی سورہ ہے. 11 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. اور ہمارا بڑا گہرا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے، بنی اسرائیل سے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو آپ کو پہلے 50 نمازیں دی گئیں. جی جی حدیث صحیح ہے، 50 نمازیں دی گئیں. نیچے جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا تحفے میں؟ کہا نمازیں ملی 50 وقت. کہا کہ آپ کی امت اس کو سنبھال نہیں پائے گی، کم کروائیے. آپ گئے کچھ کم ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر سے جائیے اور کم کروائیے. کرتے کرتے وہ 0 وہاں سے ہٹ گیا، صرف 5 بچی. حدیث میں ہے آواز آئی کہ اے میرے بندے، اے میرے رسول، یہ نماز 50 وقت کی فرض ہوئی تھی، اب 5 کر دی گئی ہے، لیکن ثواب 50 کا رکھ دیا گیا ہے. یعنی کوئی آدمی اگر 5 وقت کی پابندی کر لے تو 50 وقتوں کی نماز کا ثواب اسے دے دیا گیا ہے. یہ حدیث صحیح ہے. نہیں تو سارا کام دھام چھوڑ کر کے مسجد میں آدمی کو بیٹھے رہنا پڑتا. یہ اس نبی کا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر. جی کم کرواؤ کم کرواؤ کم کرواؤ. اس میں بھی کم کروا رہے تھے. حضرت موسیٰ بولے جائیے اور کم کروائیے. مجھے امت کو ڈیل کرنے کا بڑا گہرا تجربہ ہے، میں آپ سے پہلے ہوں، میں نے دیکھا امت کیسے ہوتی ہے. کم کروائیے. کہا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی. جی تو یہ سورہ بقرہ ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے ذالک الکتاب، کتاب تو سامنے ہے، دس بک ایسا بولنا چاہیے نا. اللہ فرما رہا ہے دیٹ بک، وہ کتاب تو سامنے ہے. یہ کہنا چاہیے ھذا الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں. یہ کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب، وہ کتاب کون سی؟ یہاں بتایا گیا کہ ھذا کے بجائے دس کے بجائے دیٹ جو لایا گیا ہے. نقطہ یہ ہے کہ اس کی بلندی کی طرف دیٹ کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے. کوئی چیز دور ہو تو وہ ایسا دیٹ بوائے who is running on the road، تو یہ وہ ایسے کرتے. وہ کہا گیا ہے یہ کتاب جو ہے نا وہ ہے. وہ کون سی؟ جہاں اتنی دور ہے، وہ اتنی دور ہے، وہ اشارے بعید ہے، اتنی دور ہے جہاں محرفین کے تحریف کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ اس کتاب میں تحریف کر سکیں. جی وہ اتنی دور ہے کہ پرانی نہیں ہو سکتی. جی ہمیشہ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. جی جی اور یہ کتاب ایسی ہے جو شک سے بہت دور ہے. یہ کتاب ایسی ہے جو تعارض اور اختلاف سے بہت دور ہے. یہ ذالک لا کر کے جو بتایا گیا کہ دور، اشارے بعید جو لایا گیا، کیوں لایا گیا؟ یہ بتانے کے لیے. آگے دیکھیے منافقین کی ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے، بہت غور سے سنیے، بہت پیاری بات کی جا رہی ہے. یہاں کہا گیا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ کتاب یہ انداز بیان خود بتا رہا ہے الگ ترتیب. یہ جو آیات ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ اس طریقے کی مراعات لفظیہ، لفظوں کی رعایت کوئی امی نہیں کر سکتا. امی ہمارے نبی امی تھا، الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو نہ پڑھ سکے جو نہ لکھ سکے، وہ الامی. ایسی مراعات لفظیہ کیسے لا سکتا ہے؟ دیکھو کیسے کہا، زمین میں فساد نہ کرو، اور آخر میں کہا گیا لیکن یہ محسوس نہیں کرتے. دیکھو کیوں؟ اس لیے کہ فساد فی الارض محسوس ہے. بھائی فساد فی الارض جیسا قتل، کوئی آدمی قتل کر رہا ہے تو آدمی دیکھ سکتا ہے نا، محسوس کر سکتا ہے. نہب لوٹ، کوئی آدمی کسی کو لوٹ رہا ہے تو یہ لوٹنا ایک محسوس چیز ہے، آدمی دیکھ سکتا ہے. چوری کر رہا ہے تو آدمی دیکھ سکتا ہے، دیکھو وہ چوری کر رہا ہے، یہ محسوس چیز ہے. اس وجہ سے وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ لایا گیا، احساس. اس لیے کہ فساد فی الارض اور افساد فی الارض کا تعلق احساس سے ہے. اس وجہ سے آیت کا آخری لفظ یشعرون لایا گیا تاکہ اس کا آخر اول کے مناسب ہو جائے. کیسی مراد لفظی ہے. اچھا اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، تو یہ کہتے ہم اس طرح ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے، یعنی صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے. اللہ فرما رہا ہے الا انہم هم السفہاء، یہ بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں علم نہیں. اب دیکھیں جہاں افساد فی الارض کی بات آئی وہاں
ولیکن لا یشعرون کہا گیا، اور جہاں ایمان کی بات آئی وہاں یعلمون کہا گیا، لا یعلمون۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان امر غیبی ہے جو دکھائی نہیں دیتا، الذی لا یدرک الا بالعلم، علم کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے وہ جی، لہذا ایمان امر غیبی ہے، دکھائی نہیں دیتا، محسوس نہیں ہوتا، لہذا وہاں علم لایا گیا۔ اور چونکہ افساد فی الارض یہ آنکھوں سے دکھتا ہے، محسوس ہے، لہذا وہاں پر لفظ محسوس لایا گیا ولیکن لا یشعرون۔ یہ انداز بیان بتاتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ میں تو ویسے بھی عربی کا طالب علم ہوں، اور یہ کتاب عزیز تقریباً 20 سال سے میرے مطالعے کا موضوع ہے۔ اس مختصر وقت میں آپ سے کیا کہا جائے، کیا ایک لفظ کا بیان نہیں ہو سکتا، ایک لفظ کی شرح میں نہیں کر سکتا۔